عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال تعالى وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی دو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے، ایک آیت سورہ صف میں ہے۔ پہلی آیت مبارکہ اس کے متعلق اس کا ترجمہ یہ ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں گھر کی بنیادیں، گھر کی دیواریں، مراد کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب یہ خدمت آپ ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ ہی ہر بات کو، ہر دعا کو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا انتخاب کرنے کا منشا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تھیں، اور انہی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے ہمارے رب آپ ایک پیغمبر بھیجیے، میری قوم میں سے، میری نسل اور میری اولاد میں سے ایک نبی کو بھیجنا۔ تو دراصل آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا مظہر ہوں۔ تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس آیت مبارکہ کو ہم مکمل سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے زمین کے اوپر سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، جس کو قرآن کریم نے یوں کہا ان اول بیت وضع للناس، اول بیت سب سے پہلا گھر، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، الذی بمکہ جو مکہ میں، مراد سب سے پہلے زمین کے اوپر انسان آنے والے سیدنا آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلا جو گھر بنا وہ کعبۃ اللہ ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ پھر اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا حج بھی کیا، لیکن بعد میں زمانے میں تغیرات آتے رہتے، حوادث آتے رہتے، زمانے میں طوفان وغیرہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ بیت اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ بھی حوادث کا شکار ہونے کی بنیاد کے اوپر کمزور ہو گئی، اور جو خدا کا گھر تھا بیت اللہ، اس کی صرف نیچے کی جو اینٹیں وغیرہ وہ جگہ باقی رہی، ورنہ کعبۃ اللہ جو تھا وہ کعبۃ اللہ باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ پاک نے شام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ مکہ میں جا کر، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں جا کر بسایا تھا، جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے یوں نقل کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اللہ میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کھیتی نامی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں پر کوئی انسان وغیرہ کوئی نہیں رہ رہا تھا۔ مکہ کی زمین اس وقت بنجر زمین تھی،
سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنے لڑکے کو اور اپنی بیوی کو وہاں پر جا کر بسایا. پھر قبیلہ جمہور، ایک قبیلہ تھا جس کا نام جمہور وغیرہ قبیلے کا نام ہے، وہ آ کر وہاں پر بسا. اور شام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ جاؤ مکہ میں اور میرے گھر کی تعمیر کرو. اب نیچے نیو تو موجود تھی، اسی نیو کے اوپر نئی عمارتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی. اور جس وقت یہ دیوار بنا رہے تھے، یہ کتنا برکت والا وقت تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اور کوئی عام انسان نہیں کر رہا ہے، باپ اور بیٹے دونوں نبی ہے. اور اس وقت کچھ دعائیں کی. سب سے پہلی دعا یہ کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب یہ خدمت ہماری طرف سے قبول کر لیجئے. پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے عمل کے اوپر ناز اور فخر نہیں کرتا. پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ مانگتا رہتا ہے. اتنا عظیم الشان کام ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ خدا ہی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود دعائیں مانگ رہے، اے ہمارے رب یہ خدمت آپ ہماری طرف سے قبول کر لیجیے. کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ دعاؤں کو سننے والی ذات بھی بس آپ ہی کی ہے، اور ہماری نیتوں سے جو ذات واقف ہے وہ بھی بس آپ ہی کی ذات ہے. پھر ایک دوسری دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار، اپنی اطاعت کرنے والا، آپ کا کہنا ماننے والا بنائی، اور ہماری اولاد میں سے، ہماری ذریت اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی جماعت کو رکھنا جو آپ کا کہنا ماننے والی ہو، آپ کی اطاعت کرنے والی ہو، آپ کی فرما بردار ہو. یہ دوسری دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی. پیغمبر ہمیشہ اللہ کا حکم مانتا ہی رہتا ہے، لیکن دراصل یہ دعا تھی کہ اللہ جس طرح ہم آج تک آپ کا حکم مانتے رہے، آئندہ زندگی جو کچھ باقی ہے ہمیں آپ کا مطیع اور فرما بردار رکھنا. یہ اس دعا کا مطلب. تیسری دعا مانگی کہ اب بیت اللہ تعمیر ہو چکا تھا، اب حج کیسے کرنا ہے. وہ تیسری دعا مانگی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں حج کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں سکھلا دیجیے. اور چوتھی دعا مانگی، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. اسی بنیاد کے اوپر جو انسان حج کرتا ہے صحیح معنوں کے اندر اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ پاک اس ایک حج کی برکت کے اندر اسے گناہوں سے ایسے پاک کر لیتے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے لسٹ کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتا ہے. اللہ پاک حج کی برکت سے بھی گناہوں کو ایسے معاف فرما دے. تو چوتھی دعا یہ مانگی، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب پانچویں دعا جو مانگی، اس دعا کو ہمیں سمجھنا ہے. دعا مانگی، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. دراصل ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ رہے قرآن کریم کی روشنی کے اندر کہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ کوئی اچانک واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ کوئی اطلاع نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو اور غیر متوقع یہ واقعہ پیش آ گیا ہو. نہیں، آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے آپ کے آنے کی خوشخبریاں اور آپ کے آنے کے اشارات پہلے سے ہو چکے تھے. اور انہی اشارات میں سے ایک اشارہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، علماء نے لکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 4200 سال پہلے زمانہ ہے، اور حضور کے گزرے ہوئے 1500 سال تقریباً ہو چکے ہیں. تو اس سے کتنے سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری نسل میں سے ایک رسول بھیجنا. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب آپ میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے ایک رسول کو بھیجنا. اور وہی رسول سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی شکل و صورت کے اندر بھیجا. اسی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ اور ثمرہ اور مصر ہوں. ایک آیت یہ ہوئی. دوسری آیت مبارکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم سے کہہ رہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام اور میسج تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات مجھ سے پہلے نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام جس تورات کو لے کر آئے تھے اس تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، یعنی تورات میں جو مضامین تھے اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، شرک سے اپنی قوم کو روکا تھا، میں بھی وہی تعلیم لے کر آیا ہوں، صرف افراد میں فرق ہے کہ وہ پہلے موسیٰ تھے اور اب میں عیسیٰ کی شکل میں آیا ہوں، لیکن میری بھی تعلیم وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ پاک نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم کسی بھی رسول کو بھیجتے إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہر رسول کی تعلیم بنیادی تعلیم توحید کی ہوتی ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہ بات کہی، دوسری بات کہی وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، دوسری بات یہ کہی کہ میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میں تمہیں ایک اچھی خبر سنا رہا ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے اور میں ابھی آیا ہوں اور میرے بعد ایک نبی آئیں گے، وَمُبَشِّرًا، میں خوشخبری دے رہا ہوں، میں تمہیں اچھی خبر سنا رہا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک رسول کی، یأتی من بعد اسمہ، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا ایک مطلب یہ کہ وہ اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرنے والے، اللہ کی خوب تعریف بیان کرنے والے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے نبی ہوں گے سب سے زیادہ جن کی تعریفیں کی جائے گی، جن کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی۔ الغرض عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے۔ گویا قرآن سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا کوئی اچانک نہیں تھا، پہلے انبیاء نے آپ کے آنے کی خوشخبریاں سنائی تھی۔ اسی طرح تیسری آیت سورہ توبہ کے اندر غالباً وہ آیت ہے، اللہ پاک فرماتے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، آقا علیہ السلام کے متعلق فرماتے الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ پیغمبر جو تعلیم لے کر آئے یہ کوئی نیا پیغمبر نہیں ہے، اس پیغمبر کے متعلق ان کا تذکرہ تمہاری تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس بات کا انکار نہ یہودیوں نے کیا، نہ عیسائیوں نے کیا، نہ نصارہ نے کیا، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر الزامات ڈالنے کے لیے مختلف باتیں کہی، لیکن اس بات کو انکار نہیں کر سکے۔ وہ لوگ ہزاروں سال سے ایک نبی کے منتظر تھے کہ ایک نبی آنے والے، تورات میں اور انجیل میں آج تک بھی، آج بھی ان کے پاس جو تورات اور انجیل موجود ہے اس میں بھی ہزاروں تعریفات، ہزاروں رد و بدل، ہزاروں اس کے اندر باتیں آگے پیچھے کر دینے کے باوجود ایسی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آج تک ان کی بائبل اور ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ خود انجیل کے اندر ایک عالم نے تفسیر کے اندر لکھا کہ انجیل کے اندر 3 جگہوں پر آقا علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ الغرض یہ تیسری آیت تھی۔ چوتھی آیت اللہ پاک فرماتے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یقیناً یہ کتاب، یہ قرآن اور صاحب کتاب، ان کا تذکرہ اگلی کتابوں میں تھا۔ چاروں آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا، قرآن کریم کی ان چاروں آیتوں سے ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا یہ اچانک کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ پہلی قوموں نے بشارت اور خوشخبریاں دی تھی۔ اب صرف آقا علیہ السلام کی آمد امت کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اِذْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اللہ نے احسان کیا کہ ایک رسول کو مبعوث کیا، لیکن ہم صرف نبی کی پیدائش اور نبی کے مل جانے کی بنیاد کے اوپر ہماری خوشیاں بس یہاں تک محدود ہو کہ جھنڈیاں لگا دی یا ہے کہ گھر میں روشنی کر دی، اور نبی کا جو پیغام ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نہ ہو،
تو ہمارے لیے اس میں بھی نمونہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ابو لہب جو حضور کے چچا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے اوپر خوشی میں انہوں نے اپنی باندی کو بھی آزاد کیا تھا، دعوت بھی کی تھی، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج کو اور پیغام کو ٹھکرا دیا تو اسی ابو لہب کے متعلق قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے۔ حالانکہ اس نے خوشی منائی تھی، لیکن پیغمبر کی جو تعلیم، پیغمبر کا جو مشن، پیغمبر جو نظام لے کر آئے تھے، پیغمبر جو تعلیم لے کر آئے تھے، اس تعلیم کو اس نے قبول نہیں کیا تو یہی ابو لہب اللہ کے وہاں دھتکارا اور اللہ کے وہاں فٹکار اس کے اوپر برسی، اللہ کی طرف لعنتیں برسی۔ اب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی سب سے بڑی ہمارے لیے خوشی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج کو اپنے اندر اس طرح زندہ کریں جیسے صحابہ نے کیا۔ بدر کے اس وقت کو دیکھے، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور کی نگاہیں پڑی ہوئی ہے کہ میرا سعد کیا کہتا ہے۔ اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں کود پڑیں گے، ہم بنی اسرائیل کے طرح فذہب کہ تم جاؤ اور تمہارا رب، ہم یہاں بیٹھے تم قتال کرو، ہم اس طرح کے نہیں ہے، آپ کا حکم ہوگا سمندر میں کودنے کا، سمندر میں کود پڑیں گے، آپ جو چاہے ہمارے مالوں میں سے لے لیجئے اور جو ہمارے پاس چھوڑ دیں گے وہ ہمارے لیے اتنا پسندیدہ نہیں ہوگا جتنا آپ نے ہمارے مالوں میں سے لیا ہوگا۔ اتنی صحابہ، حضور کا کوئی حکم، مدینہ کے اندر شراب کی حرمت کا حکم آیا، شراب کی محبت دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن حکم آیا فوراً جتنی بھی شرابیں تھی، یہ نہیں کہ چلو بیچ دیں گے، یہ بہانے نہیں، فوراً مدینہ کی گلیوں کے اندر ساری شرابیں بہا دی۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا، ان کی انگلی کے اندر تانبے کی انگوٹھی ہے، حضور کو ناپسند تھی، آپ نے وہ انگوٹھی نکلوائی اور پھینک دی۔ کسی نے کہا اس انگوٹھی کو لے لیجئے اور آپ اسی جگہ پر بیچ کے استعمال کر لینا، کہا کہ نہیں، جس چیز کو حضور نے پھینکا ہو میں اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ الغرض صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو کیسے زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ نصیحت اور عبرت کی بات یہ کہ ہم صرف جاہلوں کی طرح، ناسمجھ لوگوں کی طرح، ان پڑھ لوگوں کی طرح صرف ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو ٹھکرا دے۔ 5 وقت کی نماز سب سے بڑا پیغام، لیکن ہماری زندگی میں وہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں اور ہر ایک کا حق متعین کیا، حقوق ہر ایک کے کیا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نہ ہو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا وہ ہماری زندگی کے اندر نہ ہو۔ حج کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا وہ ہماری زندگی کے اندر نہ ہو کہ بوڑھے ہوں گے اس وقت حج کریں گے۔ کتنے ہمارے گاؤں میں کتنے لوگ ہوں گے جن پر حج فرض ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کوئی فکر نہیں، تو یہ دراصل ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے۔ ایسی محبت کل قیامت کے دن کامیابی نہیں دے گی۔ محبت کا معیار جو قرآن نے بیان کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پیغمبر کی اتباع کرو۔ یہ طبیعن عربی کے اندر گائے کے چھوٹے بچے کو جو 1 سال کا ہو اس کو عربی میں طبیعتن کہا جاتا ہے، اور وہ چھوٹا بچہ وہ اپنی ماں کے تابع ہوتا ہے، ماں جہاں پر جاتی ہے وہ بچہ پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح چل کر گئے، تمہارے لیے ایک نقشہ ہے، تمہارے لیے ایک میپ ہے، تمہارے لیے چلنے کا راستہ ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چلو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر لے گا۔ بس آج کی اس مجلس اور ان باتوں کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے خلاف جو کچھ کر رہے ہم خدا را سوچے، اور ہماری زندگی کے اندر جتنی غفلت ہے ان غفلت کو دور کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات ہمیں دے کر گئے اس تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ان باتوں پر